صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہ کیا طریقہ تھا، آپ کس طرح کی زندگی گزارتے تھے، آپ پیسے کو خرچ کیسے کرتے تھے، آپ دولت کو کس طرح سے لیتے تھے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ میں تمہیں ایک اپنی زندگی کا واقعہ سناتا ہوں۔ فرمایا کہ نبی کے در پہ کوئی انسان قرض لینے آیا اور آپ نے اس کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہ لوٹایا۔ یہ آپ کی زندگی کا اصول تھا کہ جو بھی انسان آپ سے قرض لینے آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر اپنے ذاتی پیسے نہیں بھی ہوتے تھے تو آپ آگے سے قرض لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک رئیس آدمی یہودی تھا، وہ مجھے کہنے لگا کہ بلال اگر آج کے بعد کوئی آدمی تم سے قرض لینے آئے اور اللہ کے نبی تمہیں بھیجے کہ جاؤ کسی سے پیسے مانگ کر آؤ، تو تو نے میرے پاس آنا ہے اور میں تجھے وہ پیسے دوں گا، پھر جب تمہارے پاس پیسے ہویا کریں تو آپ مجھے واپس کر دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کوئی ضرورت مند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے کہا کہ بلال جاؤ کسی سے پیسے لے کر آؤ۔ کہتے ہیں کہ میں اس یہودی کے پاس چلا گیا، میں نے اس یہودی کو کہا کہ پیسے چاہیے، اس نے مجھے قرض دے دیا، میں نے ٹائم دے دیا کہ اتنے وقت پہ تمہیں پیسے واپس کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیسے لیے، لے کر اس ضرورت مند انسان کو دے دیے اور اس کی ضرورت کو پورا کیا۔ ابھی ٹائم تقریباً تھوڑے دن باقی تھے، وہ یہودی آیا، کہا کہ بلال تو نے وہ پیسے جو میرے دینے ہیں اور اس کا وقت قریب ہے، اگر تم نے وقت پہ پیسے نہ دیے تو میں تمہیں دوبارہ اپنا غلام بنا لوں گا، تمہارے گلے کے اندر میں اپنا پٹکا ڈال دوں گا، صافہ ڈالوں گا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہوئے، عشاء کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم آ گیا ہے پیسے واپس کرنے کا، اور اس شخص نے مجھے دھمکی لگائی ہے کہ اگر تو نے پیسے واپس نہ کیے تو میں تمہیں غلام بنا لوں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیں، میں چھپ جاتا ہوں، جب اللہ آپ کو پیسے دے دے گا میں واپس آؤں گا اور وہ پیسے اٹھا کر اس آدمی کے قرض کو واپس کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں بولا، پریشان غمگین۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری اس بات سے کوئی اتنے خوش نہیں ہوئے۔ کہتے ہیں میں گھر گیا، میں نے اپنے جوتے اپنے پاس رکھے، جو بھی سامان ضروری تھا اٹھانا تھا وہ میں نے اپنے سرہانے کے پاس رکھا اور میں سو گیا۔ میں نے کہا کہ تہجد کے ٹائم اٹھوں گا، تہجد پڑھ کر مدینہ چھوڑ دوں گا۔ کہتے ہیں کہ ابھی تہجد کا وقت تھا کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ بلال آپ کو اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ ابو داؤد کی یہ حدیث ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اٹھا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چلا گیا۔ آپ کے گھر کے باہر کچھ اونٹنیاں غلے سے لدی ہوئی تھی، میں نے ان کو کراس کیا اور آپ کے گھر میں گیا، آپ خوش بیٹھے تھے۔ آپ نے کہا کہ بلال اللہ نے ہماری پریشانی کو دور کر دیا ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا نہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال جو ہم نے قرض دینا تھا اللہ نے اس کا انتظام کر دیا ہے، گھر سے باہر جو اونٹنیاں ہیں پہلے اس سے اپنا قرض اتارو اور جو باقی پیسے بچے وہ مدینہ کے یتیم غریب مسکین لوگوں میں تقسیم کر دو، اور 1 روپیہ بھی باقی اپنے پاس نہیں رکھنا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اٹھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے ان اونٹنیوں کو لیا، سب سے پہلے میں نے قرض اتارا۔ قرض اتارنے کے بعد حضرت بلال کہتے ہیں کہ پھر میں نے غریب یتیم لوگوں میں پیسے تقسیم کرنا شروع کر دیے۔ جب شام کا وقت ہوا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بلال سارے اللہ کے راستے میں پیسے تقسیم ہو گئے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ کچھ باقی ہیں۔ فرمایا کہ اب جب تک تو پیسے تقسیم نہیں کرے گا میں مسجد نبوی سے باہر قدم نہیں رکھوں گا۔ کہیں یہ نہ ہو کہ تیرے پاس پیسے باقی ہوں اور میں دنیا سے چلا جاؤں اور میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں، میرے نبی کی زندگی کے یہ اصول تھے کہ جب